صاحب السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ ویڈیو کالر جی بھائی صاحب، کیا حال چال ہے، کیا نام ہے؟ ان کے بعد میں واٹس ایپ کالر کھولوں گا. جی سر بولیں. سلمان نام ہے، انڈیا سے سلمان بھائی فرام انڈیا. کس شہر سے بول رہے ہیں آپ سلمان صاحب؟ اجین. وہ کہاں پڑتا ہے؟ مدھیہ پردیش. اجین مدھیہ پردیش. اردو بولتے ہیں؟ کون سی زبان بولتے ہیں ادھر؟ نہیں ہندی بولتے ہیں. ہندی بولتے ہیں. سلمان بھائی حکم کریں. جی سوال مختصر یہ تھا کہ نبی اور رسول جو معصوم رہتے ہیں ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، تو یونس علیہ السلام جو مصری والے رسول ہیں ان سے خطا ہوئی تھی، وہ بھی تو نبی تھے، ان سے کیسے خطا ہو گئی؟ یہ مطلب ہے ڈاؤٹ جوڑ کر آپ نے. وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یہ ذنون علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے قوم کو ترک کیا غضب کی حالت، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کے رزق کو کم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، کم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کر دیا. وہاں پہ انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ نے ان کو چھڑا دیا. ٹھیک ہے نا. تو روایات میں یہ ملتا ہے، حدیث میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو حضرت یونس پہ عرضہ کیا تھا، تو اس نے کچھ فضائل نہ کہ اصل فضائل، کچھ فضائل کو سمجھنے میں اس نے دیر کی، قبول کرنے میں دیر کیا. اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اس کے دل میں ایک ایسا شک آیا تھا، زبزب آیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی. ٹھیک ہے نا. اس نے گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کیا، اس کو کوئی ایسے بڑے فضائل تھے، عظیم فضائل تھے. حضرت مولا اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل کو بھیجا تھا اس کے پاس کہ نبی آخر الزمان کے جو وصی ہوں گے امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے. انہوں نے بعض فضائل قبول کیے، بعض فضائل ان کے دل میں ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آئی، دل میں کچھ تذبذب پیدا ہوا، تو اس وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں وہاں پہ ان کو یہ بند کرنا پڑا. اوکے میرے بھائی، گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے. شیعہ حدیث میں یہی، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ ہے. ان کی کتابوں میں نہیں ایسا کچھ، ان کے کتابوں میں نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں وہ گناہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں گناہ کیا تھا. جی گناہ کیا تھا. اوکے سلمان بھائی، یا علی مدد، اللہ آپ کو جزا خیر دے. اور کیا نہیں بولیں. اوکے خدا حافظ. صحیح بولنا تھا. اب تھینک یو سلمان بھائی. اب دوسرا یہ میرے پاس عشرت بھائی. عشرت صاحب اب ہے ادھر نہیں، چلے گئے بات کریں بھائی. السلام علیکم جی. کافی دیر سے جی آپ کو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. سناؤ جی. ایک سوال تھا میرا، لیکن اس سے پہلے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے ایران اور فلسطین کی جنگ کی، یقین کریں آپ نے جو لفظ بولے نا، لفظ سچے. اب اس پہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، خدا کی قسم دل خوش کر دیا آپ نے جو حقائق بیان کرے اور سچ کام لیا. اچھا میرا سوال صرف چھوٹا سا یہ تھا کہ ہمارے علماء، بیسکلی میں کراچی کا رہائش پذیر ہوں اور میں آپ کا کوئی پروگرام مس نہیں کرتا. یہاں پہ اہل سنت علماء اور اہل تشیع علماء، خاص طور پہ اہل تشیع علماء آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اللہ تعلقی آپ سے ظاہر کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہم جب بات کرتے ہیں، کوئی مناظرہ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں اہل سنت بھائی سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو ڈساؤن کر رہا ہوا ہے آپ کے علماء نے، تو ہمارے بڑے علماء کیوں ان سے مناظرہ کریں، کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. وہ یہ جواب دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے اپنے علماء کی وجہ سے جو حق بات بتائے اس سے ڈینائی کر دیں کہ یار ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. اور یہی حقیقت ہے، مطلب کوئی بڑا عالم ان کا اہل سنت کا، عمریہ کا، وہ آپ سے آگے مناظرہ نہیں کرتا، صرف یہ ریزن دے کے کہ آپ کو تو آپ کے اپنوں نے بائیکاٹ کیا ہے. تو مطلب کیا حال ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے شیعہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، قوم سے، نجف سے، مختلف شہروں سے، امریکہ، یورپ، ہر جگہ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ مساجد وغیرہ مراجع کے ہاتھ میں ہے، ولایت فقیہ والوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آ کے اللہ یاری صاحب کا کلا سپورٹ کریں گے تو ہمارے ممبر وغیرہ بند ہو جائیں گے. اس طرح نہیں کہ سب شیعہ علماء ہمارے خلاف ہیں، اکثر شیعہ علماء جو ہیں، اکثر شیعہ علماء ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کچھ شیعہ علماء ہمارے خلاف ہیں، کچھ شیعہ علماء ہمارے خلاف ہے، لیکن اکثر علماء جو ہماری مذمت میں کچھ نہیں بولتے، وہ ہماری تعریف اس لیے نہیں کر سکتے بھائی کیونکہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا. ہم عائشہ کے متعلق، ابو بکر عمر کے متعلق، اب کراچی میں کوئی مولوی بیچارہ رہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ عائشہ عمر کا، ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں اللہ یاری کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ تو نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھتے ہیں نا. ہاں ایسی بات کا آپ سن لیں نا، آپ سمجھ گئے، میں سن لیں، آپ سن لیں. وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ یاری کا ساتھ ہوں کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے. ان کو جان خطرے میں ہوگا یار، مثلا بہت سارے مشکلات پیش آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو ایران کا پرواہ بھی نہ ہو، مراجع کا پرواہ نہیں، تو اس بات بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح جماعت عمریہ کی ڈر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ علن یکجہتی کا اظہار نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ ناچیز ہے، وہ کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے 10 سال 5 سال انہوں نے قوم میں پڑھا ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ آگے کلپ بناتا ہے اللہ یاری کے خلاف. ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اتنے علماء ہیں ہمارے مراجع سے لے کر آپ کے چھوٹے علماء تک، ٹھیک ہے نا، جن کو سب پتہ ہے، وہ ایک مجبوری کے تحت ہمارے حمایت میں نہیں بول سکتے. اللہ اکثریت علماء ہمارے ساتھ، میں جانتا ہوں اکثریت علماء ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا. البتہ اس کا مطلب نہیں وہ ہر بات میں میرے ساتھ اگری کرتے ہیں، لیکن
اکثر باتوں میں میرے ساتھ وہ اگری کرتے ہیں, وہ سامنے آ نہیں سکتا, اس کے کچھ وجوہات. جماعت عمریہ علماء نے اس کا ایک وہ بنایا نا, اس کا وہ بہانہ بنایا بھائی بھاگنے کے لیے, ان کو عزت تو بچانا ہے نا اپنا. سن رہے نا ارشد بھائی, لیا انہوں نے. سن لو نا, وہ آپ سن لو. جماعت عمریہ علماء اس لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے جی, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اپنے عوام سے, آپ لوگوں سے, کہ بھئی یہ اسلام عمر کا اسلام ثابت کرنا ہے ناممکن ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے, وہ کوئی بہانہ تو بنائیں گے نا, کہیں گے کہ بھئی اللہ یاری سے مناظر نہیں کرتے, کوئی ان کو آن نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کے جانب سے سب سے بڑا شیعوں کا دفاع کرنے والا کون ہے, مجھے بتا دیں اس زمانے, مجھے بتاؤ ارشد بھائی. شیعوں کا دفاع کرنے والے تو ماشاءاللہ سے آپ جو کام کرتے ہیں نا, لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میدان عمل میں نہیں ہے. اور ایران بات سننا, شیعوں مذہب کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا کون ہے؟ وہ میں عقیر ہی ہے نا, وہ کسی تعریف کے بغیر, وہ حقیقت ہے, تعریف کے لیے نہیں کہتا, حقیقت ہی ہے. جماعت عمریہ کو چاہیے کہ وہ شیعہ کے سب سے بڑے مدافع, شیعہ کے سب سے بڑے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا میں پریزنس جو میں ہوں اس کا مقابلہ کر, لیکن مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کوئی بہانہ تو بنانا ہوتا ہے نا, تو بہانہ یہی ہے کہ بھئی وہ مختلف بہانے کرے کہ اللہ یاری جاہل ہے, اللہ یاری شیعہ سپورٹ نہیں کرتے. بھئی کوئی دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو سب شیعہ سپورٹ نہیں, نسیستہ نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور شیعہ کو جماعت عمریہ میں بھی ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کو سب عمریہ سپورٹ کرے. کچھ علماء جماعت عمریہ کے علماء ایسے ہیں, کچھ علماء جو ان کے مشہور علماء, کچھ ان کے سپورٹ کرتے ہیں, کچھ مخالف ہیں. یہاں شیعہ میں بھی یہی, جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا تعلق شیعوں کی اکثریت میرے ساتھ ہے, شیعہ علماء کی اکثریت میرے ساتھ ہے. وہ کچھ چھوٹے موٹے نکے مولوی شیعوں کے جو میرے خلاف بیان دیتے ہیں, وہ گنتی میں نہیں آتے, وہ بیوقوف. اوکے میرے بھائی ارشد صاحب, سمجھ آئی؟ جب بات سمجھ آئیے نا, آپ دوسروں کو بھی باری دے دو ارشد بھائی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. چھوٹی سی بات کرنی تھی, میں نے یہ کہا کہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے, بالکل اتھینٹک بات کرتے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے عالم بھائی کون نہیں کرتے. او بھائی عشرت بھائی بات سنو, یہ دیکھیں جماعت عمریہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے, جو مصیبت مثلا اسرائیل نے لبنان کی شیعوں پہ لائی ہے نا, اس سے بڑا مصیبت میں جماعت عمریہ کے لیے لے کے آؤں. وہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی, یہ چھوٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت. او بھائی ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. او بھائی سن لو, ابو بکر عمر کا شیعہ عمریہ مولوی جماعت اہل سنت کے علماء ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. بھائی آپ سب نے دیکھا, یہ کسی طرح سے انہوں نے کسی طرح سے تو اپنا آبرو تو بچانا ہے نا, کسی بہانہ تو کرنا ہے نا. ہاں, تو آپ سرپرائز نہ ہو کہ یہ بہانہ کرتا ہے کہ اللہ یاری کو آن نہیں کرتا, یہ ایک بہانہ ہے بھائی, آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے. بہت مہربانی ارشد بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے, آپ دوسروں کو باری دے دو, ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس بیرسٹر بھائی ہیں, بیرسٹر صاحب بات کرو جی. بیرسٹر گردیزی, بیرسٹر صاحب کل کیوں نہیں کرتے؟ اسلام علیکم السلام, کہاں سے کال کیا بھائی؟ ملتان. کوئی بولیں بھائی, کیا خیال کہنا چاہتے ہیں؟ 2-3 سوال تھے اسی. ایک سوال کرو یار, تک گئے. اچھا چلیں, ایک سوال میں یہ کرتا ہوں کہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ الٹا اچھا ہے کیونکہ یہ امام زمانہ کی نشانیوں میں سے تو یہ جتنا بھائی اس طرح دیکھیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اس طرح اپنے لیے مصیبت بنا فتنے کھڑے کر دو تاکہ ہماری ظہور. اس طرح نہیں ہے کہ جی, اس طرح اہل بیت علیہ السلام کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم ہمارے. دیکھو یہ ایک بہت بڑی شیعہ علماء بہت غدار ہیں دین کے. جماعت عمریہ کے علماء بھی غدار ہیں, شیعہ علماء بھی غدار. ان کی ایک بہت بڑی غداری شیعوں سے یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں. بہت سے مقدمات. لیکن میرے بھائی یہ سب آپ کو بیوقوف بنانے کی, امام عصر علیہ السلام کی, امام حسن عسکری علیہ السلام کی, حضرت امام ہادی علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام کاظم, امام جعفر صادق علیہ السلام, چلتے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, جبرائیل اللہ تک چلے جائیں. کسی کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم مقدمات فراہم کرو امام عصر علیہ السلام کی تشریف آوری کا, کوئی حکم نہیں. تمہارا کام ہے انتظار ہے, تمہارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا, دین کی خدمت کرنا, خلق خدا کی خدمت کرنا. اپنے آپ کے جو پڑوسی ہیں, محلے والے ہیں, شہر والے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ شیعہ ہیں, چاہے سنی ہیں, ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ تم پیش آنا, ان کی خدمت کرنا, لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ دین کی طرف بلا دینا, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پھیلانا, دین کی, اپنے بچوں کو دین سکھانا, اپنے نوجوانوں کو دین سکھانا, مومنین جو ہیں شیعہ حضرات ہیں ان کے ہوائج رفع کرنا, تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اور بھائی اپنے سے دین, شیعہ علماء نے دین اپنی سے بنائی نا کہ مقدمات ظہور فراہم, یہ کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کی قسم, نہ حدیث ہے نہ روایت ہے, وہ اشارتاً کنایتاً بھی کچھ فراہم کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری یہ بات کہ تم فتنہ
برپا کرو نا کہ مثلا اسرائیل سے پنگا لے لو, امریکہ سے پنگا لے لو, شیعوں کو مروا دو, شیعہ علاقوں کو تباہ کروا دو تاکہ امام زمان علیہ السلام تشریف. کب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا بھائی کہ تم یہ فتنے بڑے کر دو, ان کو تباہ کر دو تاکہ میں آ جاؤں؟ یہ اس طرح کی کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اس طرح کچھ بھی نہیں. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے شرائط ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہم فلان کام کریں. وہ ہاں ایک کام ہے دعا, جو حکم ہے کہ تعجیل فرج کے لیے دعا, بالکل دعا کا بڑا ہی کثرت کے ساتھ حکم ہے دعا کرنا. اب جو ہے نا آپ کے علماء میری باتوں کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو اللہ یری کیا کہہ, دیکھو یہ جو مذاق اڑا رہا ہے یہ احکام شریعت کے مذاق میں میں نے بھی جو باتیں کہی ہیں نا, یہ سب کے سب متعدد احادیث, کثیر احادیث میں موجود ہے. جماعت علماء شیعہ جو باتیں کہیں وہ کسی حدیث میں نہیں. مقدمات زود فراہم کرنا یا ہم فتنہ کریں گے تو جنگ چڑھیں گے تو امام علیہ السلام کا زود, یہ ان کا خیال اوہام ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟